بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جادے رہ گزر تمہارے ہیں۔ رابعہ ڈاٹر آف بشیر احمد، ایک دفعہ پھر ان کے لیے تالیاں بجا دیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجلس اعظم میں مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا وہ ہے آزادی ایک نعمت ہے۔ بلا شک و شبہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے دوستوں، اگر ہم اس عظیم نعمت کو حقیقی معنوں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد اور اپنے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ ذرا مقبوضہ وادی کشمیر کا جائزہ لیجیے، جہاں قیام پاکستان سے اب تک بے شمار نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ارے ذرا فلسطین کی طرف نظر دوہرائیے، گزشتہ 70 برسوں سے اہل فلسطین بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ تیسری طرف برما کے مظلوم مسلمانوں کی طرف نظر دوہرائیے، گزشتہ چند برسوں میں ان مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ ارے انہیں جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ ان مظلوم مسلمانوں سے جا کر پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل برے صغیر کے مسلمانوں پر انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مسلمان آزادانہ طور پر دین پر چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ارے زندگی کی ہر خوشی مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی۔ مسلمان معاشی طور پر تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ پھر رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں کی مسلسل جدوجہد سے ہمیں ہمارا عظیم ملک پاکستان حاصل ہوا۔ غلاموں کی بصیرت کو بصیرت کہہ نہیں سکتے، غلاموں کی بصیرت کو بصیرت کہہ نہیں سکتے کہ آزادی بصارت کو بصیرت میں بدلتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آج ہم اہل پاکستان کشمیر و فلسطین اور برما کے مظلوم مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ آج ہمیں آزادی کی عظیم نعمت حاصل ہے۔ آج ہم ترقی اور تعمیر وطن کے لیے ہر کام کرنے میں آزاد ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے دین پر چلنے میں آزاد ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ملک حاصل ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خود پر نافذ کریں گے، اسلام کو سر بلند کریں گے۔ محترم سامعین گرامی، میں آپ کی توجہ چاہوں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس دین پر ہم نے چلنے کے لیے ملک حاصل کیا تھا، ہم اس دین کی ناقدری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس دین کو مکمل طور پر خود پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارا ملک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج ہمارا ملک صنعتی اور دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ملک بن چکا ہے۔ تعدل ہے، تقید ہے، غلام جست قومی پر، تعدل ہے، تقید ہے، غلام جست قومی پر، کہ آزادی کے صورت سے حرارت خون کو ملتی ہے۔ میں اپنے قائد ملت کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی، خدا پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ شکریہ۔